اللہ کا مومن سے پیار، اللہ کا مومن سے پیار۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان اور انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو ایک نظامی حیات دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ، جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسلام کا ماننے والا، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، شرک سے تائب ہونے والا، شرک کا انکار کرنے والا اللہ کے نزدیک کتنا محبوب اور پیارا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے مومن بندے سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ الجامع الصغیر کے اندر روایت آتی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر اسے نقل فرمایا ہے، فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حماہ اللہ فی الدنیا کما یحمی سقیمہ الماء، جس طریقے سے تم اپنے مریض کو سردی کے دنوں میں پانی کے چھینٹوں سے بچاتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے تمام طرح کی صعوبت اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت اور اس کا پیار دیکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 7405 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کیسے کرتا ہے، مومن بندے سے؟ اذا تقرب الی شبرا، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالش پہ جاتا ہے، اللہ کے حکام کو، اللہ کے قرب، اللہ کے قریب ایک بالش پہ جاتا ہے، اللہ تعالی کی محبت کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تقربت الیہ ذراعا، وہ ایک بالش اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک بازو، ایک ذراع آتا ہے۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، جب بندہ اللہ کی طرف ایک ذراع، ایک بازو آتا ہے، اللہ فرماتا تقربت الیہ باعا، میں اس کی طرف دو بازو آتا ہوں۔ فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ حَرْوَلًا، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ ایسے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ایسے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ گناہ کر کر کے تھک گئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگ کر کے دیکھو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ الودود، بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا اللہ۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کو، بزرگوں، دوستوں، اپنے رب کی محبت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر کو، اپنے مقام کو جانو۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی محبت کی نشانی اہل ایمان کے لیے یہ ہے، اللہ رب العالمین کے پیار کی پہلی نشانی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا، اس شریعت کو، شریعت محمدیہ کو ہمارے لیے کیا کیا؟ آسان بنایا۔ اب دیکھ لیں،
دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 وقت کی نماز فرض کی، اور اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ نے سہولتیں عطا کی ہیں، اگر مسافر ہے اس کے لیے اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ نماز کے بارے میں دیکھ لیجیے اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، مسافر ہیں نماز کو جمع کرنے کی آسانیاں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ پہلے کی امتوں کے اندر عبادت وہی کرتے تھے اپنی عبادت گاہ کے اندر، دوسری جگہ عبادت کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑی آسانیاں پیدا کی۔ ذرا ہم غور کریں، سوچیں سمجھیں کہ ہم اللہ کی آسانیوں، اتنی بڑی آسانیاں دین کے اندر اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، پھر بھی ہم اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کو لے لیجیے، روزے کے اندر کتنی آسانیاں ہیں۔ سال میں صرف 1 مہینے کا روزہ رکھا، دین کو اللہ نے ہمارے لیے کیسے آسان فرمایا۔ سال میں صرف 1 ماہ کا روزہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اب روزے کے اندر کتنی آسانیاں ہیں، ذرا غور کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ نے حالت روزہ میں ہمارے لیے کھانا پینا اور شہوت سے منع کیا ہے، باقی آسانیاں دیکھیں۔ اللہ نے سونے سے منع نہیں کیا، اللہ نے بات کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے نہانے سے، غسل سے اور دیگر ضروریات سے منع نہیں کیا۔ اگر کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہماری آسانیاں کے لیے بتایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ سورہ تغابن کی آیت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر اللہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے اوپر کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں رکھی اللہ رب العالمین۔ اللہ نے آسانیاں ہی ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو لے لیں، حج کو لے لیں، دیگر دینی امور کو آپ دیکھیں، احکام دین کو دیکھیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی۔ شرط ہے کہ ہم اس کو جانیں، پہچانیں اور اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین زمین و آسمان، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، رازق ہے۔ آج ہمیں اللہ نے اگر چند ایکڑ زمین اور اس پر بلڈنگ کا اگر مالک بنا دیتا ہے، ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو چند ڈسمل بنگلے کا مالک بنا دیتا ہے، ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ہم بے نمازی ہو جاتے ہیں، ہم سود خور بن جاتے ہیں، ہم حرام خوری کرنے لگتے ہیں۔ پھر بھی میرا رب ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، ہم کو نہیں بھولتا ہے۔ غور کریں، اس روئے زمین پر اللہ کے انکار کرنے والے کی تعداد زیادہ ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو روزیاں دیتا ہے، پھر بھی اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ اس سے کس قدر محبت کرے گا، غور کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ دیکھیے اپنے مومن بندے سے پیار کس قدر کرتا ہے۔ جب اللہ کے فرشتے زمین کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں،
اللہ نے ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے ہمارے کندھے پر تو فرشتے مقرر کیے ہی ہیں، کچھ اور بھی فرشتے ہیں جو زمین کی سیاحت کرتے ہیں، زمین کے اوپر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی قطار آسمانوں تک چلی جاتی ہے۔ اس قدر وہ ذکر والی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ان کی وہ آسمان تک پورے نیچے سے اوپر تک فرشتے کی قطار لگی رہتی ہے، اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، مجلس کی رپورٹ اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالی ان سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ کہا کہ اگر کیا اس نے مجھے دیکھا؟ کیا اس نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوگا؟ کہا اور زیادہ آپ کی عبادت کرتے، اور زیادہ آپ کا ذکر کرتے۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، کس چیز کا سوال مجھ سے کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ لوگ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں۔ اے اللہ، انہوں نے جنت نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوگا؟ کہ اور زیادہ جنت کے طالب ہو جاتے، جنت کی چاہت میں، طلب میں اور زیادہ وہ آپ کی عبادت کیا کرتے۔ کیا وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ انہوں نے کس چیز سے پناہ مانگا؟ کہا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ کہا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اور اس سے زیادہ دور بھاگتے، اور آپ کا خوف اس کے دل میں سماتا، اور وہ جہنم سے بچنے کی تیاری کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے سارے لوگوں کو جو مجلس میں بیٹھے ہوئے سب کو میں نے معاف کر دیا، سب کو میں نے جنت عطا کر دی، اور جہنم سے ہم نے پناہ دے دی۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ، اس میں ایک ایسا شخص تھا، آپ نے سب کو کیوں معاف کر دیا؟ وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا، وہ اپنے کسی غرض تھا، وہ بہت زیادہ گناہگار تھا، وہ بہت زیادہ گناہگار تھا، وہ اپنے کسی کام سے کسی دوست سے ملنے کے لیے آیا، لیکن مجبوراً وہ وہاں بیٹھ گیا، مجبوراً وہ وہاں بیٹھ گیا۔ کہا جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اس کو بھی، وہ بھی اللہ کے رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ذرا غور کریں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار مومن بندوں سے کیسا ہے کہ مومن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ رب العالمین کا مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ اسے بھی بخش دیتے۔ ذرا غور کیجیے مومن کا کیا مقام ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے مقام کو پہچانو۔ آج ہم میں سے بہت سارے دیندار ہیں، کسی مسلمان سے، کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کئی بار توبہ کر چکا ہوتا ہے اس گناہ سے، ہم لوگ اس کی اس ایک غلطی کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہتے ہیں، اس پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسا پیار کرتا ہے، اور تم کون ہوتے ہو اس کو یہ کرنے والے؟ ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں، اس کے اوپر انگلی اٹھ جاتی ہے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ عام بات ہے، اپنی غلطیاں ہم کو نظر نہیں آتی، اپنی غلطیاں ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ 4 انگلی ہماری طرف آتی ہے، 4 انگلی ہماری طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک غلطی ہم دوسرے کے اوپر اٹھا رہے ہیں، 4 ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پڑھ کے میرے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں کسی کی غلطی کو اجاگر کرنے والے، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلانے والے، اس کو بدنام کرنے والے؟ اگر اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ اس کا معاملہ ہے، اللہ اس کو معاف کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنی غلطیوں پر ناپی ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین
کہ رحمت کے حقدار بننا، جنت کے حقدار بننا، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اپنی غلطیوں کو یاد کر کے خوب رویا کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے خوب رویا کریں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من نجات کی کیا صورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اقسام بتائی، اس میں ایک آخری نقطہ یہ بھی بتایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر ہم اپنے گناہ پر رو گئے، یاد رکھیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن عرش کا سایہ ہم کو نصیب عطا کرے، جو اللہ کو یاد کر کے روئے گر گرائے اور اپنے گناہ پر اگر نادم ہو تو اس میں ہمارے لیے نجات ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ذرا غور کریں، سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے کیسا پیار کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا حاکم نہیں ہے جو صرف نیت پر اجر دے دے، نیت کرتا ہے انسان اور اس کو اس کا بدلہ مل جائے، لیکن رب العالمین اپنے مومن بندے جب بھی کوئی نیکی کی نیت کرتا ہے، نیکی کیا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنۃ کاملہ، کہ جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے، پختہ نیت، پکی نیت کرتا ہے کسی نیک کام کرنے کا، تو اللہ اور فلم یعملها، اور وہ نیکی وہ کرتا نہیں ہے، وہ نیکی وہ کرتا نہیں، صرف نیت کرتا ہے، صرف نیت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا پیار، اللہ کی محبت لے کے اپنے مومن بندے سے كتب اللہ لہ عنده حسنۃ کاملہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکی کو مکمل ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے، ایک نیکی کا اجر اس کو دے دیتا ہے صرف نیت پر۔ اللہ، نیت کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جب کوئی بندہ من توضع فاحسن وضوءه، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، اور جب مسجد میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، جماعت سے نماز مسجد میں ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ، صرف نیت کی تھی نا، ابھی نماز کا وقت ہے، جاتا ہوں مسجد میں وضو کر کے جماعت مل جائے گی، لیکن آتا ہے جماعت، نیت کا اتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین اس کو، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 564 ہے، غور کیجئے، صحیح حدیث ہے، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں پر اللہ اتنا اجر دیتا ہے۔ اللہ کا اپنے مومن بندے سے کتنا پیار ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کہ 2 نقطے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور بھی 3-4 نقطے ہیں۔ اللہ کا دین کے اندر آسانی، دین کے اندر آسانی، اللہ کا مومن بندے سے اس کے اندر کتنا پیار ہے، اللہ کی مومن بندے سے پیار کی یہ نشانی ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ اور بھی بہت ساری احادیث انشاءاللہ العزیز آئیں گی، آئندہ جمعہ میں اس کے اوپر مزید باتیں ہوں گی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ کہنے کا مقصد ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب اللہ رب العالمین ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، ہم دنیا کے چکر میں چند سکوں اور چند روپیوں کی خاطر ہم اللہ کو کیوں بھلا بیٹھے؟
رمضان میں ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری مسجدیں آباد تھی. آج ہم دنیا کے چکر میں شیطان کا غلبہ ہمارے اوپر ایسا ہو چکا، اس رحیم رب کو ہم بھلا گئے. اتنے پیار کرنے والے اللہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ ساری کائنات کا مالک ہو کر ہم سے پیار کرتا ہے. ہم چند بسمل کے مالک، چند ایکڑ کے مالک ہو کر ہم اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب سے محبت کریں، پیار کریں جب وہ اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، شر سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے. رب کریم ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرمائے. رب کریم ہماری گردنوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما. رب کریم ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے، ظالم حکومت کے شر سے، رب کریم اپنے غیظ و غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر